الحمد لله علي العليم القادر، والصلاة والسلام على نبي الذكي الطاهر وعلى آله وصحبه الذين سلكوا ونشروا طريق دين الله الغالب. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہیں ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل نے جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل نے جتنے بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. حضرات علماء کرام اور گلشن رسالت کے نوشگفتہ پھولوں، میرے عزیز دوستو، ہر دور میں مبعوث کیے جانے والے پیغمبر اور رسول کے متبعین نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، مگر تاجدار خیر الامم کی جانثاروں کی جان نثاری کی مثال پوری تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی. جو شخص بھی رسول وقحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، اس کے رگ و ریشے میں حضور کی محبت اس طرح پیوست ہو جایا کرتی تھی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی محبت کو چھین نہیں سکتی. ایک ادنا سے ادنا صحابی پیغمبر جس کی حضور سے کوئی رشتہ داری نہیں، حضور سے کوئی قرابت نہیں، حضور سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، لیکن جب ایمان لے آتا ہے اور اپنی زبان سے محمد کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو حضور کا اس طرح دیوانہ اور سچا عاشق بن جاتا، حضور سے ایسی محبت ہو جاتی اور ایسا نشہ چڑھ جاتا تھا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں، دنیا کی ساری قرابتیں اس کے لیے ہیج ہو جایا کرتی تھی. ایمان لانے کے بعد اب صرف ایک ہی نام کی رٹ ہوتی تھی، وہ تھا محمد. محمد اب طریقہ ہوگا تو صرف محمد کا، اب حکم چلے گا تو صرف محمد کا، اب قانون چلے گا تو صرف محمد کا. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جایا کرتے تھے اور خون کی آخری قطرے تک غلامیت میں کوئی شکن نہیں آتی تھی. یہی وہ بے مثال محبت تھی حضور سے، جس نے ذرے کو آفتاب بنا دیا، ادنا کو اعلیٰ بنا دیا. قطرہ تھا بوند بن گئی، بوند تھی لہر بن گئی، لہر تھی موج بن گئی، موج تھی دریا بن گیا. ہاں ہاں، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، بلال حبشی غلام تھا ساری دنیا کا امام بن گیا. اور خالق کائنات کی زبان میں اولئک هم المفلحون کا خطاب ملا، لهم مغفرة واجر کی بشارت ملی. اور یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ کی سند دے کر رہتی دنیا تک ان کا نام روشن کر دیا. عزیزان ملت، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کی شمع پر فدایت کا سبق پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تو کفار مکہ نے ان کو اس پاداش میں ایسی ایسی تکلیف پہنچائی کہ آسمان جن کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. جب اس عاشق رسول کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینہ پر پتھروں کی چٹان رکھ دی جاتی، رب کعبہ کی قسم زمین خون کے آنسوں کا سیلاب جاری کر دیتی. فرشتے چیخ اٹھتے، درندے و چرندے سہم جاتے کہ خداوند یہ بلال ہے جس کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے. خدایا یہ تیرے محبوب کا عاشق جانوروں اور ظالموں نے اپنے ظلم کا لقمہ بنا لیا ہے. رب کعبہ کی قسم تمام آسمان اور زمین کانپ جاتے، ہر چیز پر سکتہ طاری ہو جاتا، مگر واہ عشق احمدی کے مرکز بلال تیری زبان سے عشق محمدی کے ترانے گونج کر سارے عالم کو مست کر دیتے ہیں. اور دنیا فانی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بلال
ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتا ہے، بلال اپنے وجود کو ختم کر سکتا ہے، بلال پہاڑوں کی چٹانوں سے چور چور تو ہو سکتا ہے، مگر بلال کے سینے سے عشق محمدی کی آگ کو بجھانے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا۔ وقت کم ہے، میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔